اور اس مسئلے ختم نبوت کے چند پہلو میں نہایت اہم آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، مسئلے ختم نبوت میں پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آج تک کبھی کسی کا کوئی اختلاف نہ رہا، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ضرورت اس کانفرنس کی اس لیے ہوئی کہ حضور کے اس منصب پر نقب لگانے کی کوشش کی، چند ڈالڈا بناسپتی بناوٹی نبی آئے اور انہوں نے یہ کہا مسئلے ختم نبوت ان کے نزدیک اس معنی کا لغو ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی تو حضور کا فیضان بند ہو گیا، اور حضور علیہ السلام سے فیض لے کر کوئی شخص ذلی بروزی حضور کی اطاعت اور فرما برداری کر کے بھی نبی بن سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر امت میں کئی افراد جب پیدا ہوئے، اس زمانے کے مسلم حکمرانوں نے انہیں قتل کر دیا، بعض کو عوام نے قتل کر دیا، بعضوں کو اس زمانے کی عدالتوں نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور کوئی شخص ایسا زندہ نہ رہا اور اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ ہمیشہ یہ عمل عزیزان گرامی رہا۔ قبل اس کے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ختم نبوت پر اگرچہ یہ بہت معروف عزیزان گرامی آئے، جن جن علماء نے ختم نبوت پر کلام کیا، آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 200 کے قریب آیتوں سے یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جن میں سے بطور نمونہ میں 2-4 باتیں پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ عرض کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دھتورے کا درخت لگا کیسے، پروان کیسے چڑھا، انگریز نے اس کو کیسے سینچا، اور کس طریقے سے مسلمانوں میں یہ ایک مذہبی جماعت بن کر کے گھسا، اور اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں برس ہا برس جو گزر گئے، آئندہ نہ جانے کب تک یہ فتنہ اپنی تمام ساز و سامانی کے ساتھ میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑا خلفشار پیدا کیے ہوئے ہے۔ میں اس سازش کو بھی بڑے انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی، ان کا وصال ہو گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یوں کیا جائے، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں تو آپ کسی کے باپ نہیں، مگر پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ جیسے امہات المومنین حضور کے تمام ازواج تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے روحانی ابا ہیں۔ اور فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن حضور علیہ السلام نبوت کے خاتم ہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے نبوت کو ختم کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ بروزی، نہ ذلی، نہ شیخ چلی کوئی نہیں آئے گا، اور سب کا دروازہ عزیزان گرامی بند ہو گیا۔
کوئی حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں ہرگز نہیں بن سکتا۔ اور اس کا یہی معنی قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ لفظ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں، جو علماء ہیں موجود ہیں، اکابر مفسرین نے ان دونوں تلفظوں کو بیان کیا۔ اگر لفظ خاتم پڑھا جائے تب بھی یہی معنی ہوگا، اور لفظ خاتم پڑھا جائے تو تب بھی یہی معنی ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عموماً علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ اے گروہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے سب کے آخر میں کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، تم سب کے آخر میں میرا ایک معظم، ایک مکرم رسول تشریف لائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ اللہ اکبر، لتؤمنن بہ ولا تنصرن، اور سارے نبیوں سے کہا کہ جب وہ تمہارے دور میں آئے تم یقیناً اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا دیا؟ تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، پھر فرما قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تم سب میں گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اور اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر جائے فاولئک هم الفاسقون، پھر سن لو کہ وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا۔ علماء نے آیت کا یہ جملہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس ثم نے فائدہ یہ پہنچایا کہ تم سب کے بعد وہ میرا آخری رسول تشریف لائے گا۔ اس قسم کی کئی آیات قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے ختم نبوت کو عزیزان گرامی بیان کرتی ہیں۔ اب آئیے احادیث مقدسہ میں اگر آپ دیکھیں صحاح ستہ، ان کے علاوہ جتنی کتابیں ان میں یہ حدیث درجے تواتر کو پہنچ چکی، ہر دور میں اس کے راوی اتنے ہوئے کہ یہ حدیث اتنی معروف اور مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ اور یہ کیا مطلب لا نبی بعدی؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحاح ستہ میں ہمیں اس کے مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ ایک جگہ فرما لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک جملہ ہمیں یہ ملتا ہے لا نبوت بعدی، میرے بعد میں کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ایک جگہ یہ جملہ بھی ملتا لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ صحاح ستہ میں حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ ایک حدیث میں جسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی اور یہ بھی صحاح میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے ان کمزور اذہان، ہمارے دماغوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، میری مثال اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مکان بنا، بڑا عالی شان ایک محل بنا، اور بنانے کے بعد جس آدمی نے بنایا کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئے، جب انہوں نے مکان کا معائنہ کیا، چاروں طرف سے دیکھا تو دیکھا کہ اس کی بنیاد میں ایک اینٹ کم ہے، ایک اینٹ کی گنجائش اور خلا رہ گیا۔